بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان فرید بابر خان حد ہو گئی پروگرام میں حاضر ہے. ناظرین، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں. جگہ جگہ احتجاج، سڑکیں بلاک، اس کے باوجود ہماری حکومت کیا کر رہی ہے. یقین کریں کہ شہریوں نے اپنے گھروں کے چولہے بند کر کے، قیمتی اشیاء فروخت کر کے، زیور بیچ کے، کسی نے موٹر سائیکل فروخت کی اور بجلی کے بل جمع کرائے ہیں. ناظرین، بہت دکھ والی بات ہے. یہ کیا ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے؟ اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ ہمارے ساتھ اس ٹائم اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی خالد سمدانی صاحب اور سینئر صحافی محمد عمیر خالد. خالد سمدانی صاحب، یہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ کون کنٹرول کرے گا؟ اس کو بتائیں ذرا. دیکھیں جی، سب سے میں آپ کا شکر گزار ہوں فرید بابر خان صاحب کہ آپ نے آج مجھے ایک اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے بلایا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو حالات چاہ رہے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس لگ گیا ہے اور اس کے باوجود دیکھیں کہ عوام جو ہے نا بلبلا اٹھی ہے. کیوں کہ بجلی کے بلوں نے آپ کی کمر توڑ دی ہے. ہر طرف یہی ہے کہ لوگ بیچارے ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے. ہمارے اس وقت اتنا مشکل ہو چکا نا عام بندے کا سروائیو کرنا اپنے گھر کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اتنے مہنگے بل آ رہے ہیں، کسی کو 30,000، کسی کو 32,000، کسی کو 16,000. جو 8,000 روپیہ کے کرائے پر رہنے والا بندہ ہے اس کو بھی بیچارے کو 20,000 روپیہ آ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ ورلڈ بینک سے کون سی ایسی شرائط انہوں نے کر دی ہے کہ جو عوام کا جو ہے نا انہوں نے بھرکس نکال دیا ہے. فرید بابر صاحب، اس وقت عوام پس کے رہ گئی ہے. کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بس جی خالد سمدانی صاحب، بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ کون اس کو جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کرے گا؟ اور سفید پوش جو لوگ ہیں نا، شہری جو بیچارے گھروں سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، انہوں نے جیسے بل جمع کرائے نا، آپ ایک سروے کر لیں، سروے کریں، لوگوں کے گھروں میں جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ لوگوں نے کون سی چیز اپنے گھر کی بیچ کے بل اس دفعہ جمع کروائے ہیں. جس کا 1,000 روپیہ بل آتا تھا اس کا بھی 10,000 بل آیا ہے. میں یقین کریں کہ خون کے آنسو رو رہے ہیں لوگ اور سمجھ سے باہر ہے یہاں کیا ہو رہا ہے. اب عمیر خالد صاحب ہمیں بتائیں کہ اب اس کا کیا حل نکلے گا اور یہ کیسے اب پھر نیا کوئی کابینہ میں منظوری ہوئی ہے تو اس کے حساب سے آپ بتائیں. بجلی کے بلوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے کابینہ ابھی اسلام آباد میں جو ہوا ہے اجلاس، تو اس کے حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ جی فرید بابر خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں سمدانی صاحب کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. بات دراصل یہ ہے کہ سر اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا نا بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا. بیک گراؤنڈ اس کی یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے ملک میں اوپر جو آپ کے اشرفیہ اور بادشاہت بیٹھ جائے گی نا آ کے، جن کے اپنے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو وہ پھر اسی طرح کریں گے. کیونکہ ان کا کہنا اور ان کا ماننا یہ ہے کہ غریب مرتا ہے اور مر جائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی ذات سے، اپنے گریبانوں سے جو ہے نا وہ ان کو مفاد ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ یہ دیکھ لینا کہ جن لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا جا رہا ہے ان کا یہاں پہ ہے کیا؟ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ آتے ہیں، خزانے کو استعمال کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ ریسنٹلی ابھی آپ سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اچھا، ایک میں آپ کی بات کرتا ہوں مہر بھائی، مجھے صرف یہ بتائیں. اب دیکھیں، شہریوں نے، عوام نے بہت امیدیں لگائی ہوئی تھیں نون لیگ سے، وزیر اعظم پاکستان سے، شہباز شریف سے، مریم نواز سے، کہ یہ آئیں گے تو ملک کو سنوار دیں گے، اب مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. اور عمران خان نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، مہنگائی اتنی کر دی. لیکن اس کے باوجود بھائیان یہ دیکھیں بہت زیادتی ہو رہی ہے، غریب پسے کا پسا ہی جا رہا ہے، قہر کی گرمی پڑ رہی ہے، اس کے باوجود لوگوں کا جینا حرام ہوا ہوا ہے اور اوپر سے بل اتنے دیکھیں. اب بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ سر لوگ خاص صاحب خودکشیاں کر رہے ہیں، بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں، نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں. تعلیم کے لیے یہاں پہ کچھ نہیں ہے. بات صرف اتنی سی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اب تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ لوگوں نے جو روٹی کھائی ہوتی ہے نا 24 گھنٹے 72 گھنٹے، وہ انگلیاں مار کے اندر سے نکال کے اسی کو ہضم کر لیں تو بڑی بات ہے. میں یہ آپ کو بتانے لگا تھا، ابھی ہمارے بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں، موسٹ سینئر راشد محمود صاحب نا، ان کا پچھلے دنوں آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، پوری دنیا میں ان کا کلپ چلا ہے کہ وہ بندہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے. انہوں نے اپنے گھر کا UPS بیچ کے جو ہے وہ بل ادا کیا، اور جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو یہ کیا نام ہے یونٹ اتنے نہیں ہے جتنا انہوں نے مجھے 50 کے قریب بل ڈال دیا ہے. اب آپ نارمل آدمی کی بات نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ صاحب حیثیت
بندہ جو ہے وہ اپنا بیچنے پہ, اپنا گھر بار بیچنے پہ مجبور ہو گیا, تو یہاں پہ آپ ان سے کیا توقع کریں گے؟ جی عمیر بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم کی داستان آپ کے سامنے آ رہی ہے. ایسے خدارہ ایسے ملک نہیں چلتے. میری نون لیگ سے بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں, مریم نواز صاحبہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدارہ ملک ایسے نہیں چلنا جیسے آپ لوگ چلا رہے ہیں. خدا کے لیے اب دیکھیں ہڑتال ہو گئی پٹرول کی, پٹرول مہنگا ہو گیا. یہ کیا ملک کیا چاہتا ہے, ہمارے سیاستدان کیا چاہتے ہیں جو یہ ملک کو نہیں چلنے دے رہے؟ یا تو کوئی بدنام کرنا چاہ رہا ہے ہمارے پیارے ملک کو. اس کے اوپر یہ جب تک مہنگائی کم نہیں نہ ہوگی, اعتماد میں نہیں لوگ آئیں گے, شہری غریب نہیں اعتماد میں آئیں گے, آپ لوگوں کے سیاستدان بدنام ہوتے رہیں گے اور ہمارا ملک ایسے ہی خسارے میں جاتا رہے گا, نقصان میں جاتا رہے گا. اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہمارے حکمرانوں کو نیکی کی ہدایت دے کہ تاکہ بجلی کے بلوں کو تو کم کر دیں خدارہ, تاکہ لوگ اپنے گھروں میں سکون سے سو سکیں. کہتی گرمی گھروں سے نہیں نکلا جا رہا لوگوں کے, اور قیمتی اشیاء تک بک گئی ہے. اب اللہ ہی اس کا حافظ ہے جی. اس کے ساتھ اپنے میزبان فرید